ایک شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. ذرا شاعری کو سنیے گا. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں پر کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں پر کئی تاج پڑے رہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب بولنے کا وقت نہیں ہے، بس منقبت پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. انشاءاللہ کل 10ویں شب ہے. انشاءاللہ اس دن امام بارگاہ کے سامنے پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی دن اسی رات میں انشاءاللہ تقریر کیا جائے گا. تو آئیے منقبت سننے اور سنانے سے پہلے یہ وہ ذات، یہ حسنین کریمین ہم پر صدقہ حسین پاک کا، ہم پر صدقہ اسی خاندان کا. اس خاندان کے سوا کسی خاندان پر ہمیں فخر نہیں ہے، چاہے خان ہو پٹھان ہو، چاہے انصاری ہو، کسی بھی خاندان پر ہمیں فخر نہیں ہے. بس کسی خاندان پر فخر ہے تو یہ نبی کے خاندان پر فخر ہے. اور اس خاندان پر فخر کیوں نہ ہو جن کے بچوں کو سلانے کے لیے، جن کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین دنیا میں اترتے ہیں. یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے جن کے گھر میں جبریل امین بھی بے اجازت نہیں جاتے تھے. اس لیے ایک اعلیٰ بریلی کے تاجدار کیا خوب فرماتے ہیں، بے اجازت جن کے ہاں جبریل جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت. یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے برادر. ایک علامہ صاحب سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی افضل، ایک شاعر کیا خوب فرماتے ہیں. ایک علامہ صاحب سے پوچھا گیا، ذرا اس کو غور کریں. علامہ صاحب سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی افضل یا حسین پاک کی قربانی افضل. اب ذرا اس پر میں پہلے ہی بتا دینا، قطعاً ایک پیغمبر ایک غیر پیغمبر سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ، مولانا سے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ اس طرف نہ جائیے گا. لیکن علامہ صاحب سے پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی افضل یا کربلا میں امام حسین کی قربانی افضل. علامہ صاحب نے کیا خوب جواب دیا. وہ فرماتے ہیں جنہیں بکرے کی قربانی، جنہیں جانور کی خون کی سلامی دیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جنہیں انسانوں کی خون کی سلامی دیا جائے اسے حسین پاک. اسے جانور کی خون کی سلامی دیا گیا اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جنہیں انسانوں کی خون کی سلامی دی گئی وہ حسین پاک کہتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے. اس خاندان پر ہماری جان قربان، اس خاندان پر ہماری نسل قربان. اور انشاءاللہ ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ مرتے دم تک ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں کوئی تعزیہ کا مخالف نہ نکلے، کوئی تعزیہ داری کا مخالف نہ نکلے، کوئی اس پاک بارگاہ کے مخالف نہ نکلے. میں کسی دوسری خرافات پر نہیں بول رہا ہوں، خرافات اپنی جگہ ہے، لیکن جو تعزیہ داری ہے، جو علم عباس ہے، جو امام کا بارگاہ ہے، یہ سب ہماری محبت ہے، ہمارا عقیدت ہے. جیسے صفا اور مروہ پہاڑ میں آج بھی حاجی دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ تو 5000 سال پہلے حاضرہ لگائی تھی، لیکن حاجیوں کو کہا گیا اس کو یاد کرنے کے لیے تم بھی دوڑ لگایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کربلا والے کربلا کو یاد کرنے کے لیے مٹی لے کر کربلا میں دفنا کر امام کا یاد تازہ کرتے ہیں. تو اور جو کربلا بنایا گیا، جس نے بھی بنایا ہو، میں نہیں جانتا کس نے وہ بنایا، کس کی محنت ہے. جو کربلا بنایا گیا اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں عراق پہنچ گئے ہیں. آتے ہوئے کربلا کی زیارت، پھر یہاں امام کی بارگاہ کی زیارت اور مجلس ہو رہی ہے امام کی بارگاہ کے سامنے حسنی مسجد میں. مسجد بھی حسنی ہے اور یہ بھی حسینی ہے. ایک شاعر کیا فرماتے ہیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. میں تو کہتا ہوں میرا ایمان بھی حسینی ہے. میں تو کہتا ہوں میرا ایمان بھی حسینی ہے. انشاءاللہ کل کربلا کے بارے میں بولا جائے گا. آئیے استاد محترم کی قدم بوسی کرتے ہوئے ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے درود پڑھیں. اللہ
کہتا ہے کہ امام پر کربلا میں پانی کو روکا گیا. اب وہ امام ہے. ایک علامہ سے پوچھا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام پر جو چھری چلایا گیا تھا وہ افضل ہے یا امام پر جو چھری چلایا گیا وہ افضل ہے؟ علامہ کیا خوب فرماتے ہیں، جو اسماعیل پر، جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پر جو چھری چل نہ سکی تھی، وہ مولا علی چاہتے تو مولا علی کے بیٹے پر بھی وہ چھری نہ چل سکتی. مولا علی کے بیٹے پر بھی وہ چھری نہ چل سکتی. سیدی سبابی شبابی اہل جنہ جسے کہا گیا ہے، اس جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن پاک کو اور حسین پاک کو بنایا گیا ہے. جس نوجوانان جنت میں سارے انبیاء بھی رہیں گے، سارے انبیاء بھی رہیں گے. فوجیوں نے ملت اسلامیہ پانی روک دیا گیا. اس پانی پر ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، ذرا غور کریں، سماعت کریں. اب اگر امام چاہتے تو وہ کیا ہوتا، ذرا غور کریں. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے اے امام، وہ جو پانی ہے وہ دوڑ کے آتا. بلہری میں ہمارے مرشد گرامی، مرشد وقار، مرشد کریم مخدوم بھیکا علیہ رحمہ، وہ ندی لے کر اپنی بلہر گھاٹ میں، وہ ندی پیچھے پیچھے آ سکتا ہے تو کربلا والے اگر بلائیں تو وہ دریائے فرات کیوں نہ پیچھے آ سکتا. مرشد شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. 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 کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. اور شاعر کیا خوب فرماتے ہیں. اب ذرا شاعری کا انداز دیکھیے، شاعری کا انداز دیکھیے. وہ پانی اگر چاہتے تو کہاں سے برسا سکتے تھے، اس پر ذرا غور کریں. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر. حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. اور شاعر کیا فرماتے ہیں، اگر یزید مان لیتا یہ کون ہے، جان لیتا یہ کون ہے تو کیا ہوتا. شاعر فرماتے ہیں، ضرور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مان لیتا جو یزید ابن علی کی عظمت. مان لیتا جو یزید ابن علی کی عظمت. مان لیتا جو یزید ابن علی کی عظمت. پھر تو خود بھرتا وہ شبیر کے گھر کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود بھرتا وہ شبیر کے گھر کا پانی. پھر تو خود بھرتا وہ شبیر کے گھر کا پانی. پھر تو خود بھرتا وہ شبیر کے گھر کا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. اور آخری مصرع سے شاعر فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو رگڑ کر زمزم کو نکالا گیا. اگر وہ ایڑیاں مولا علی اصغر رگڑتے تو کیا ہوتا. شاعر فرماتے ہیں، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر. ایڑیاں
लश्कर करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। जमजम संभाला नहीं गया तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा थम थम कहती है, जम जम कहती है। जम का माना होता है रुकना, थमना, तो वो जमजम आखिर उसका नाम ही जमजम रह गया। तो शायर फरमाते हैं अगर मौला अली असगर करबला की जमीन में एड़िया रगड़ देते, करबला की जमीन पर एड़िया रगड़ देते तो करबला भी संभालता नहीं वो पानी, करबला भी वो पानी न संभाल सकता। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस खानदान पर हमारी जान कुर्बान है, इस खानदान पर हमारी नस्ल कुर्बान है। तो मुहर्रम को मुहर्रम के तरीके से मनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।